अस्सलाम वालेकुम, हम सब न्यूज़ में खुश आमदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन ने एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो सीनियर रहनुमा आमने सामने आ गए। वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जहांगीर तरीन से मुतालिक पूछे गए सवाल पर कहा कि उससे मेरा कोई मुकाबला नहीं, जो शख्स गेम में ही नहीं है उससे क्या मुकाबला करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं पागल हूं क्या, जहांगीर तरीन से मुकाबला करूंगा, जो शख्स इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता उससे कैसे मुकाबला करूंगा। जहांगीर तरीन ने शाह महमूद कुरैशी के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि वो दूसरों पर इल्जामात लगाने के बजाय अपने हल्के के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें, जबकि मैं पीटीआई में बतौर आम कारकुन काम कर रहा हूं और करता रहूंगा। पार्टी के साथ ऐसे ही खड़ा हूं जैसे पहले खड़ा था। चीफ जस्टिस ने चांदका टीचिंग अस्पताल का दौरा किया और अबतर हालत पर एसएम पर बरहमी का इजहार किया। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने लाड़काना के चांदका टीचिंग अस्पताल का दौरा किया। अस्पताल के आईसीयू यूरोलॉजी वार्ड्स में लेबॉर्ट्री की अबतर सूरत हाल पर चीफ जस्टिस ने एमएस पर शदीद बरहमी का इजहार किया। अस्पताल में साइलिन भी सिक्योरिटी असार तोड़कर चीफ जस्टिस के सामने पहुंच गए और मिसाइल बयान किए। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल पार्टी की जानिब से चांद कॉपल पर एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया। एहतजाज करने वाले पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमाओं और कारकुनों की जानिब से भुट्टो रेफरेंस केस का फैसला फौरी सुनाने का मुतालबा किया गया। मुजाहिरीन ने मजीद मुतालबा किया कि जुल्फकार अली भुट्टो कत्ल केस को अदालती कत्ल करार दिया जाए और शहीद बेनज़ीर भुट्टो के कातिल आजाद क्यों हैं, जिसका चीफ जस्टिस नोटिस लें। लाहौर हाई कोर्ट ने सूबाई असेंबली की निशिस्त PP 173 पर मरियम नवाज के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने मरियम नवाज के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ इक़्तिदार हैदर की जानिब से दायर दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साहिबजादी मरियम नवाज 2 नाम और 2 शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल कर रही हैं। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि मरियम नवाज अपनी ऐसी गलत बयानी की वजह से आइन के आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा नहीं उतरती, लिहाजा उनके कागजात नामजदगी को मुस्तरद किया जाए। इक़्तिदार हैदर का अपनी दरख्वास्त में यह भी कहना था कि मरियम नवाज ने आइंदा इंतखाबात के लिए PP 173 से कागजात नामजदगी जमा कराए, जो रिटर्निंग अफसर ने हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करके मंजूर किए। जस्टिस तारिक सलीम की जानिब से दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त पर फैसला दिया गया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में मौजूद मुतअद्दिद अहम ज़राए ने इंकशाफ किया है कि 21 जून तक स्कीम के तहत टैक्स की मद में 21 अरब रुपए जमा किए जा चुके हैं। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। टैक्स एमनेस्टी स्कीम की मुद्दत 30 जून है, जिसमें तोसी के इम्कानात को मुस्तरद कर दिया गया, लेकिन निगरान हुकूमत पर स्कीम की मुद्दत में इजाफे का शदीद दबाव है। ज़राए का कहना है कि स्कीम से फ़ायदा उठाने वालों की बड़ी तादाद ताहाल मौजूद है और FBR और महकमा खजाना को उम्मीद है कि स्कीम की मद में तकरीबन 100 अरब रुपए सरकारी खजाने में जमा किए जाने का इम्कान है। टैक्स एमनेस्टी स्कीम से मुस्तफीद होने वालों की तमाम तफसीलात निगरान वज़ीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर को इरसाल कर दी गई और इनकी मंजूरी के बाद ही तफसीलात मीडिया के सामने पेश की जा सकेगी। इस हवाले से वज़ारत खजाना ने FBR के आला हुकाम पर वाज़िया किया कि मालूमात को ताहाल पोशीदा रखा जाए। FBR के तर्जमान डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने जुम्मे को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमनेस्टी स्कीम से हासिल शुदा रकम के बारे में बताने से ग्रेज किया था। हम उन्होंने स्कीम अवामी रद्द-ए-अमल को हौसला अफजाई करार दिया था। उन्होंने दावा किया था कि एमनेस्टी स्कीम से हासिल होने वाली रकम से मौजूदा माली खसारा और बैलेंस ऑफ पेमेंट के मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने वाज़िया तौर पर कहा था कि स्कीम से फायदा उठाने वालों की तादाद में हर रोज इजाफा हो रहा है। FBR स्कीम की मुद्दत में तोसी का इख्तियार नहीं रखती, जबकि टैक्स एमनेस्टी स्कीम 10 अप्रैल से 30 जून तक रोबा अमल है, जिसके तहत लोग अपने मुल्की और बैरूनी ममालिक असासाजात जाहिर करके इस पर महज 2 से 5% टैक्स देकर कानूनी दायरे कार में शामिल कर सकते हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से मज़कूरा टैक्स स्कीम चौथी मुर्तबा मुतारिफ कराई गई। ज़िमन में काबिल बात जिक्र यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने OECD टैक्स इंफॉर्मेशन के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए, जिसके तहत कई मुल्क बैरून मुल्क असासाजात की तफसीलात एक दूसरे के साथ तबादला कर सकते हैं। OECD टैक्स इंफॉर्मेशन का अमल रवां बर्ष 1 सितंबर से शुरू हो जाएगा। इस हवाले से FBR के तर्जमान ने बताया कि गुज़िश्ता बजट में स्कीम से फ़ायदा न उठाने और बैरून मुल्क असासाजात छुपाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एपली ट्रिब्यूनल ने आम इंतखाबात 2018 के लिए कौमी असेंबली के हल्के N63 टैक्सिला वाह से साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट।
اپیل ٹریبیونل میں آج چودھری نثار کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف اپیل پر سماعت ہوئی۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ چودھری نثار سپریم کورٹ حملہ کیس میں ملزم ہیں، لہٰذا ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جائیں۔ تاہم اپیل ٹریبیونل نے یہ کہہ کر اپیل مسترد کر دی کہ درخواست گزار MNA 63 کے ووٹر نہیں ہیں۔ قومی اسمبلی کا حلقہ 63 ٹیکسلا واہ موجودہ حلقہ بندیوں سے قبل NA 53 تھا، جس میں ٹیکسلا واہ اور اڈیالہ کے علاقے شامل کیے گئے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کی کارروائی میں 5 نوجوان جاں بحق اور خاتون سمیت متعدد زخمی ہو گئے۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ بھارتی فوجیوں نے ضلع اسلام آباد کے علاقے سیری گفوارہ میں ایک کارروائی کے دوران 4 نوجوان کو نشانہ بنایا، جبکہ ایک گھر کو مسمار کرتے ہوئے گھر کے مالک کو بھی قتل کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق جاں بحق نوجوان کی شناخت داؤد احمد صوفی، ماجد منظور ڈار، محمد اشرف اتلو اور عادل حسین کے نام سے ہوئی، جبکہ محمد یوسف راٹھوار کے گھر کو تباہ کر دیا گیا، جس دوران وہ اور ان کی اہلیہ زخمی ہوئے۔ کچھ دیر بعد وہ دم توڑ گئے۔ دوسری جانب بھارتی فوج کے ترجمان کرنل راجیش کالیا کا کہنا تھا کہ ایک تصادم کے دوران 4 علیحدگی پسند اور ایک پولیس اہلکار ہلاک ہو گیا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ کارروائی کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں گھر کے مالک اور ان کی اہلیہ بھی نشانہ بنی، جبکہ مقامی افراد کا کہنا تھا کہ فورسز کی جانب سے جوڑے کو مکان خالی کرانے کی مہلت بھی نہیں دی گئی۔ تاہم کارروائی کے بعد دونوں کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں یوسف راٹھور دم توڑ گئے۔ واقعے کے بعد شدید احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا اور جھڑپیں ہوئی، جبکہ فورسز کی جانب سے مظاہرین پر شاٹ گن، پیلٹ اور آنسو گیس کا استعمال کیا گیا، جس کے نتیجے میں 20 افراد زخمی ہو گئے۔ حکومت نے وادی کے اضلاع میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس کو معطل کر دیا۔ بعد ازاں سری نگر سے تعلق رکھنے والے نوجوان کی نماز جنازہ کی ادائیگی کے دوران شہر اور دیگر علاقوں میں بھی بھارت مخالف مظاہرے ہوئے، جہاں فورسز کے ساتھ نوجوانوں کا تصادم ہوا۔ مظاہرین نے بھارت مخالف اور آزادی کے نعرے لگاتے ہوئے مرکزی شاہراہ میں رکاوٹیں کھڑی کی، جبکہ فورسز کے ساتھ تصادم میں کئی افراد زخمی ہو گئے۔ جبکہ 19 جون کو بھارتی فوجیوں نے ضلع پلوامہ میں 3 نوجوان کشمیریوں کو جاں بحق کر دیا تھا۔ رواں ماہ 6 جون کو ضلع کپواڑہ کے علاقے مچھیل میں کارروائی کے دوران 3 نوجوانوں کو ہلاک کیا گیا تھا۔ بھارتی فورسز کی 1 اپریل 2018 کو مختلف کارروائیوں کے دوران 17 افراد جاں بحق اور 100 کے قریب زخمی ہو گئے تھے۔ مقبوضہ کشمیر میں جولائی 2016 میں حریت رہنما مظفر وانی کی شہادت کے بعد وادی میں بھارتی فورسز کی جانب سے کارروائیوں میں تیزی آئی ہے اور اسی دوران سینکڑوں نوجوان جاں بحق ہو چکے ہیں۔ گڈانی کے سمندر میں گزشتہ روز نہاتے ہوئے ڈوب جانے والے مزید 2 بچوں کی لاشیں نکال لی گئیں، جس کے بعد واقعے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 6 ہو گئی۔ گزشتہ روز گڈانی میں سمندر میں نہاتے ہوئے ایک ہی خاندان کے 17 افراد ڈوب گئے تھے۔ ڈوبنے والوں میں سے 11 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا تھا، جبکہ 4 خواتین کی لاشیں نکال لی گئی تھیں۔ دوسری جانب 2 بچے لاپتہ تھے، جن کی تلاش میں جاری ریسکیو اور سرچ آپریشن گزشتہ روز اندھیرا ہونے کے باعث روک دیا گیا تھا۔ آج صبح دوبارہ سرچ آپریشن کا آغاز کیا گیا اور دونوں بچوں کی لاشیں نکال لی گئیں۔ ریسکیو آپریشن میں ایدھی کے غوطہ خوروں نے بھی حصہ لیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق ڈوبنے والے افراد لیاری کے علاقے کچھی پاڑا کے رہائشی تھے، جو پکنک منانے کے لیے آئے تھے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں موجود متعدد اہم ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ 21 جون تک اسکیم کے تحت ٹیکس کی مد میں 21 ارب روپے جمع کیے جا چکے ہیں۔ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کی مدت 30 جون تک ہے، جس میں توسیع کے امکانات کو مسترد کر دیا گیا ہے، لیکن نگران حکومت پر اسکیم کی مدت میں اضافے کا شدید دباؤ ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسکیم سے فائدہ اٹھانے والوں کی بڑی تعداد تاحال موجود ہے اور FBR اور محکمہ خزانہ کو امید ہے کہ اسکیم کی مد میں تقریباً 100 ارب روپے سرکاری خزانے میں جمع کیے جانے کا امکان ہے۔ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم سے مستفید ہونے والوں کی تمام تفصیلات نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کو ارسال کر دی گئی ہیں اور ان کی منظوری کے بعد ہی تفصیلات میڈیا کے سامنے پیش کی جا سکیں گی۔ خیال رہے کہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم 10 اپریل سے 30 جون تک روبہ عمل ہے، جس کے تحت لوگ اپنے ملکی اور غیر ملکی اثاثہ جات ظاہر کر کے اس پر محض 2 سے 5% ٹیکس دے کر قانونی دائرہ کار میں شامل کر سکیں گے۔ 1965 کی جنگ میں لازوال ملی نغمے جاگ رہا ہے پاکستان سے شہرت حاصل کرنے والے معروف گلوکار تاج ملتانی کراچی میں انتقال کر گئے۔ معروف گلوکار بون کینسر کے مرض میں مبتلا تھے اور کراچی کے مقامی ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ ان کی عمر 74 برس تھی۔ تاج ملتانی نے کئی فلموں میں پلے بیک سنگر کے طور پر اپنی آواز کا جادو جگایا، جبکہ 65 کی جنگ میں مشہور ملی نغمے جاگ رہا ہے پاکستان سے شہرت حاصل کی۔ حکومت پاکستان نے ان کی فنی خدمات پر پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا۔ گلوکار تاج ملتانی کی نماز جنازہ گلشن بلاک سی صدیقی اکبر مسجد کراچی میں آج بعد نماز عصر ادا کی گئی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستانی دفتر خارجہ کی جانب سے امریکی جیل میں قید عافیہ صدیقی سے مبینہ بدسلوکی سے متعلق رابطہ کیا گیا ہے۔ واشنگٹن سے جاری ایک بیان میں ترجمان محکمہ خارجہ نے کہا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے بدسلوکی کے الزامات سے متعلق پاکستان کا سرکاری پیغام ملا ہے۔
ترجمان کا کہنا تھا کہ سزا یافتہ مجرموں کے ساتھ امریکہ میں عالمی انسانی حقوق کی پاسداری کی جاتی ہے اور تمام قیدیوں سے امریکی آئین اور قانون کے مطابق برتاؤ کیا جاتا ہے۔ 2 روز قبل دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے ہفتہ وار بریفنگ کے دوران کہا تھا کہ ٹیکساس جیل میں قید عافیہ صدیقی کے ساتھ مبینہ بدسلوکی کی رپورٹس کا معاملہ متعلقہ حکام کے ساتھ اٹھاتے ہوئے ان سے تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ بھارت میں انسانی اسمگلنگ کے خلاف آگاہی مہم کے تحت اسٹریٹ ڈرامہ پیش کرنے والی 5 خواتین سماجی کارکن کو بندوق کے زور پر اغوا کرنے کے بعد گینگ ریپ کا نشانہ بنا دیا گیا۔ بھارتی ریاست جھارکھنڈ میں پیش آنے والے مذکورہ واقعے کی پولیس نے تصدیق کر دی ہے۔ پولیس کے مطابق خواتین کو زبردستی کار میں بٹھا کر کچے کے علاقے میں لے جایا گیا اور ریپ کر دیا۔ واضح رہے کہ جھارکھنڈ کے ضلع کھنٹی میں عیسائی فلاحی تنظیم کے لیے کام کرنے والی 5 خواتین اسکول میں انسانی اسمگلنگ کے خلاف ایک ڈرامے میں پرفارم کر رہی تھیں جب انہیں اغوا کر لیا گیا۔ بھارت میں 2016 کے درمیانے عرصے میں 40,000 ریپ کے کیس رپورٹ ہوئے، جبکہ نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کے مطابق بھارت میں یومیہ تقریباً 100 جنسی تشدد کے واقعات پیش آتے ہیں۔ افغانستان کے مغربی صوبے بادغیس میں طالبان کے تازہ حملوں میں 16 افغان پولیس اہلکار اور 2 شہری جاں بحق اور متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ افغان حکام نے بتایا کہ قندھار صوبے میں ہوئے اس حملے کے دوران 4 سیکیورٹی اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ اغوا کیے جانے والے افراد ایک تعمیراتی منصوبے پر کام کر رہے تھے، ان میں ٹیکنیکل سٹاف، خانسامے اور ڈرائیورز بھی شامل ہیں۔ طالبان نے اس کارروائی کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ عید کے دنوں میں 3 روزہ جنگ بندی کے بعد طالبان نے اپنی کارروائیوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ حملوں میں افغانستان کے 4 صوبوں میں 38 افغان اہلکار جاں بحق ہو گئے تھے۔ افغان سیکیورٹی فورسز نے دہشت گرد تنظیم داعش کے خلاف آپریشن میں 23 دہشت گرد ہلاک کیے ہیں۔ فٹ بال ورلڈ کپ میں برازیل نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد انجری ٹائم میں گول کر کے کوسٹاریکا کو 2-0 سے شکست دیتے ہوئے ایونٹ میں پہلی کامیابی حاصل کر لی۔ روس کے شہر سینٹ پیٹرزبرگ میں کھیلے گئے گروپ ای کے میچ میں برازیل کا مقابلہ کوسٹاریکا سے ہوا، جس میں مجموعی طور پر برازیل کی ٹیم چھائی رہی۔ پہلے ہاف میں برازیل کو گول کرنے کے متعدد مواقع ملے، لیکن کوسٹاریکا کے گول کیپر کے عمدہ کھیل اور مؤثر فنشنگ نہ ہونے کے سبب وہ برتری حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ دوسرے ہاف میں بھی برازیل کو کچھ ایسی ہی صورتحال کا سامنا رہا اور کوسٹاریکا نے انہیں 90 منٹ تک گول کرنے سے باز رکھا۔ اور اب بات کریں گے موسم کی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم اگلے 24 گھنٹوں کے دوران راولپنڈی، مالاکنڈ، ہزارہ، کوہاٹ، بنوں، ملتان، گوجرانوالہ، لاہور، فاٹا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے humsab.tv۔ Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.